تین شخصوں نے انسانوں کے ساتھ نیکیاں کی اور ان نیکیوں کی وجہ سے وہ بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ تو یہ پوری روایت سنیے اور ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ اہلا وسہلا یا رمضان شہر التوبۃ والغفران مرحبا بک رمضان رمضان شہر الذکر والاحسان اہلا وسہلا یا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی انسان کے ساتھ نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کے ساتھ کوئی آپ نیکی کر رہے ہیں، اسی نیکی کی وجہ سے اللہ عز و جل آنے والی بڑی مصیبت سے آپ کو نجات دلا دے۔ اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں تین شخص سفر پر نکلے اور انہوں نے اچانک غار کی پناہ لی اور اس میں داخل ہو گئے۔ غار کے اوپر سے چٹان گری اور وہ غار کے منہ پر آئی، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نجات نہیں مل سکتی مگر یہ کہ جو اپنی نیکیاں ہیں ان کا وسیلہ بنا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میں ہر شام کے وقت اپنی بیوی اور بچوں سے پہلے ان کو دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں دور درخت کی تلاش میں نکل گیا اور شام کو واپس نہ آ سکا، حتیٰ کہ میرے والدین سو گئے۔ میں واپس آیا، دودھ دو کر والدین کی بارگاہ میں گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ دودھ میں اپنے والدین سے پہلے بیوی بچوں کو پیش کروں، تو میں نے وہاں پر انتظار کیا یہاں تک کہ فجر چمکی تو میرے والدین بیدار ہوئے اور میں نے ان کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ عز و جل، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو یہ چٹان ہم سے دور فرما دے۔ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹی، لیکن ان کے لیے اتنا راستہ نہ بن سکا کہ جس کے ذریعے وہ وہاں سے نکل سکیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ دوسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے اللہ عز و جل، میری ایک چاچا زاد بہن تھی، میں اس سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ میں نے نفس کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ اس پر قحط مسلط ہو گیا، وہ میرے پاس آئی اور میں نے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت کرے گی۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ تو جب میں نے اس پر قدرت پائی تو وہ کہنے لگی، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں مگر یہ کہ تو اس کا حق ادا کرے۔ تو میں نے یہ گناہ سمجھتے ہوئے اس عمل کو ترک کر دیا، حالانکہ وہ مجھے محبوب تھی اور میں نے جتنے دینار بھی اس کو دیے تھے وہ بھی واپس نہ لیے۔ اے اللہ عز و جل، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہم سے دور فرما دے۔ وہ چٹان تھوڑی سی مزید ہٹی، لیکن وہ چٹان اتنی نہ ہٹ سکی کہ ان کے لیے راستہ بن جائے جس کے ذریعے وہ باہر نکل سکیں۔ مزید حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تیسرے شخص نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میرے پاس مزدور کام کیا کرتے تھے اور میں نے تمام کی مزدوری ان کو ادا کر دی، لیکن ایک شخص ایسا تھا کہ جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کا مال کاروبار کے اندر لگا دیا، یہاں تک کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا۔
کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس واپس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھے اپنی مزدوری دے۔ میں نے اس کو کہا یہ گائے، بکریاں، اونٹ اور غلام تیرے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا یہ تیرے ہی ہیں، تو وہ تمام چیزیں لے کر چلا گیا۔ اے اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہم سے دور فرما دے۔ وہ چٹان ہٹ گئی اور ان کے لیے راستہ بن گیا جس کے ذریعے وہ بحر نکل گئے۔ ہمیں چاہیے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، کہ لوگوں کے ساتھ ہم مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری کی ہوئی نیکی ہے کسی کے ساتھ، آنے والی بڑی مصیبت اس کے ذریعے ٹل جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔